صل علی محمد وآل محمد۔ آج کا دن جو ہے عالم اسلام کے اعتبار سے اگر آپ غور کریں تو ہر ملک میں اور ہر خطے میں ہر منطقے میں یوم قدس منایا جا رہا ہے، اور یہ تقریباً 1979 سے جمعۃ الوداع کو یوم قدس کا نام سرزمین ایران پر بلند ہونے والی شخصیت روح اللہ آیت اللہ خمینی کی صدا تھی، جو آج یہ جس پر عمل کیا جا رہا۔ دیکھیے ہمارے درمیان میں مولانا قمر رضوی صاحب تشریف لے آئے ہیں، اور میں اب گزارش کرتا ہوں ان سے کہ وہ تشریف لائیں اسٹیج پہ اور یوم قدس کے اوپر روشنی ڈالیں اور مومنین اور سامعین کو محظوظ فرمائیں۔ حضرات السلام علیکم۔ جیسا کہ ابھی مولانا نے اعلان کیا کہ فلسطین جس پر 1948 کے آس پاس عالمی صہیونی سازش کے تحت ایک ایسی زمین پر جا کر یہودیوں کو بسا دیا گیا جو خود ان کی زمین نہیں تھی بلکہ وہ فلسطینیوں کا حق تھا، اور یہ سازش ہوتے ہوتے یہاں تک آ گئی کہ جس کا گھر تھا وہ تو بے گھر ہو گیا، اور جو لوگ غاصب تھے ان کو UN جیسی نام نہاد تنظیم نے ہمیشہ مختلف حربوں کے ذریعے سے فائدہ پہنچایا، اور کچھ نام نہاد سپر پاورز جنہوں نے ہمیشہ UN کے ریزولوشن کو ویٹو کیا اور اسرائیل کے خلاف ویسا اقدام نہیں کیا جیسا کرنا چاہیے تھا۔ بہرحال ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے بہت سی تحریکیں چلیں، لیکن آیت اللہ خمینی علیہ الرحمہ نے آزادی فلسطین کے لیے رمضان المبارک کے آخری جمعے کو عالمی یوم قدس قرار دیا، جس میں پوری دنیا کے مسلمانوں کو دعوت دی گئی کہ وہ اسرائیل اور اسرائیل کے آقاؤں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں۔ ٹھیک ہے، ہمیں احساس ہے کہ جس طرح کی سازشیں ہو رہی ہیں ہماری آواز، ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ اس مسجد کے اندر بیٹھ کر بلند ہوتی ہوئی آواز کا اثر کیا ہوگا، لیکن بہت سے کام اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کم از کم ہم یہ کہہ تو سکیں کہ ہم ظالموں کے ساتھ نہیں ہیں، ہم غاصبوں کے ساتھ نہیں ہیں۔ لیکن جو اس کا ایک اپنا طریقہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے، اور وہ یہ کہ خالی ہم یہاں یہ جلسہ کر کر کے اپنی بات کو ختم نہ کر دیں، بلکہ جو طریقے ہیں، یعنی کوئی ایسا ریزولوشن پاس کیا جائے کہ جو باقاعدہ طور پر یعنی UN میں، اور جو ہمارے ملک کا صدر ہے، جو ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے، تحریری طور پر چونکہ ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ہم آہنگی کے لیے، انسانیت کے لیے جہاں بھی جس انداز میں بھی ظلم ہو رہا ہو اس کے خلاف آواز بلند کریں، اس لیے کہ ہمیں اس بات کا احساس ہے کہ اگر اس وقت ظالم و جابر حکمران ہماری آوازوں کو دبا سکتے ہیں تو یقیناً
کوئی اللہ بھی ہے اور وہی اکبر ہے، وہی سپر پاور ہے، اور یقیناً آیت اللہ خمینی نے یہ جو آواز بلند کی ہے یہ ان سپر پاورز کے خلاف کسی ایسے کے بھروسے پر آواز بلند نہیں کی کہ جس کی کوئی رسائی نہ ہو، جس کی کوئی پہنچ نہ ہو، اس لیے کہ جب ایرانی انقلاب آ رہا تھا، ظاہر سی بات ہے کہ جو لوگ بھی وہاں سے واقف ہیں انہیں پتہ ہے کہ وہاں لوگوں نے کہا کہ آپ کن لوگوں کے بھروسے پر انقلاب لا رہے ہیں، تو اس وقت آیت اللہ خمینی نے کہا تھا کہ ہم جوانوں اور بوڑھوں کے بھروسے پر نہیں بلکہ ماں کی گود میں پلنے والے بچوں کے بھروسے پر انقلاب لا رہے ہیں، اس لیے کہ کوئی بھی تحریک جب چلتی ہے تو اس کا اثر نظر نہیں آتا ہے، لیکن ظالم ایک نہ ایک دن شکست ضرور کھاتا ہے۔ آج ممکن ہے کوئی یہ سوچے کہ اسرائیل کے خلاف آواز بلند کرنے کا فائدہ کیا ہے، لیکن 10-20 سال پہلے بہت سے لوگ کہتے تھے کہ صدام کو کون ختم کر پائے گا، صدام کو کون ہٹا پائے گا، اس کے خلاف کون آواز بلند کر پائے گا، لیکن جب منظر بدلا، وقت بدلا، تو آج صدام کا کوئی پوچھنے والا اس طرح سے نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نے لا الہ الا اللہ کہا ہے تو خالی زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا نہیں ہے، بلکہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی طاقت نہیں ہے، کوئی قوت نہیں ہے سوائے اس پروردگار کے۔ تو اگر ہم اپنے کلمے میں سچے ہیں، اگر مسلمان اپنے کلمے میں سچے ہیں تو ان کو بھی ہر ظالم کے خلاف کھڑے ہو کر کے آواز بلند کرنا چاہیے۔ ہمیں پتہ ہے کہ عرب ممالک بہت تیزی سے اسرائیل سے تعلقات بناتے چلے جا رہے ہیں اور ہمارے ملک کا بھی حال آپ حضرات کو معلوم ہے، لیکن ہم یہاں اس مختصر سے مجمع میں صدائے احتجاج بلند کر کے کم از کم اس بات پر تو مطمئن ہو سکتے ہیں کہ ہم نے کل بھی ظالم کی مخالفت کی تھی، کل بھی غاصب کی مخالفت کی تھی، آج بھی ہم ظالم اور غاصب حکمرانوں کے مخالف ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ اسرائیل ہو، چاہے سعودی عرب جیسی مملکتیں ہوں جو مسلمانوں پر ظلم بھی کرتے ہیں اور یہودیوں کے ساتھ جا کر مدد بھی کرتے ہیں۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگتے؟ سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ اگر ہم محمد والے محمد کو وسیلہ بنائیں تو ہمیں تو آپ شرک کا فتویٰ دے دیں، اور خود آپ اپنی حفاظت کے لیے کبھی امریکہ کی طرف دیکھیں، کبھی اسرائیل کی طرف دیکھیں۔ یقیناً جو خدا، رسول اور آل رسول پر بھروسہ کرتا ہے پھر وہ کسی ظالم اور جابر کا ساتھ نہیں دے سکتا ہے۔ اور ہم یہاں رائے بریلی کے لوگ یہ آواز بلند کر کے اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ہم کل بھی ظالم کے خلاف تھے، آج بھی ظالم کے خلاف ہیں۔ اسلام زندہ باد، اسلام پائندہ باد، حق کی آواز ہمیشہ بلند ہوتی رہے گی۔ خدا مظلوموں کا حامی اور مددگار ہے۔ فقط آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قمر رضوی صاحب نے بہت ہی اختصار پذیر کلمات کے ساتھ میں روشنی ڈالی، اور میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب مولانا محسن صاحب کو کہ تشریف آئیں اختصاری کے ساتھ صحیح۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم اور آپ آج جو یہاں جمع ہوئے ہیں اور تمام مومنین جو یہاں پر باقاعدہ طریقے سے جمع ہوئے ہیں، وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ یہ آخری جمعہ کہ جو جمعۃ الوداع کے نام سے منسوب ہے، اور اس دن اسی آخری جمعے کو آقا خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے یوم القدس کا نام دیا، یعنی قدس ڈے۔ اور ابھی کچھ ہی روز قبل آیت اللہ خامنئی صاحب نے بھی ایک بہت بڑا اعلان یہ کیا کہ اب زیادہ دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ
شیعہ اور سنی دونوں قومیں مل کر بیت المقدس میں نماز ادا کرے گی. زیادہ دور نہیں ہے اور وہ وقت انشاءاللہ قریب سے تر قریب آتا چلا جا رہا ہے. لوگ سوچتے ہیں کہ آخر یہ قدس ڈے کیوں مناتے ہیں, یہ قدس کیوں کرتے ہیں. اصل جو قبلہ اول ہے وہ ہمارا قبلہ اول بیت المقدس ہے. شاید ہمارے بچوں کو نہ معلوم ہو, بڑے و بزرگ باقاعدہ طریقے سے جانتے ہیں کہ اسلام میں رسول اسلام سے پہلے بیت المقدس ہی مسلمانوں کا قبلہ تھا. رسالت مآب کے آنے کے بعد ایک دن عین حالت نماز میں اس کا رخ کعبے کی طرف موڑ دیا گیا, لیکن مانا یہی جائے گا کہ مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس ہے. جب بیت المقدس پہلا قبلہ ہے تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. جب حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے تو کوئی ظالم اس میں داخل نہیں ہو سکتا, اور جب ظالم داخل ہوگا تو ہم احتجاجی طریقے سے یا کسی بھی طریقے سے جو دفاعی طریقہ ہے جیسے بھی جس صورت میں بھی ہو سکے گا ہم انشاءاللہ دفاع کریں گے. اور اگر یہ احتجاجی شکل میں اگر دفاع ہے تو ہم احتجاجی شکل میں دفاع کریں گے, اور یہ دنیا کو بتاتے ہیں کہ دیکھو ہم یہاں رائے بریلی میں بیٹھ کر یہ تقریر کر کے, یہ مجمع جمع کر کے, یہ جلسہ کر کے بتا رہے ہیں دنیا کو کہ دنیا والوں سمجھ لو کہ ہم آج بھی ایک ہے اور کل بھی ایک تھے اور آگے آئندہ بھی ایک رہیں گے. اور اگر کوئی بھی ظلم کرے گا, کوئی بھی ظالم ہمارے سامنے آئے گا تو اس کا دفاع کرنے کے لیے ہم کھڑے ہو جائیں گے. اور یہاں تو بہرحال سنت جماعت سے کوئی ہے نہیں, صرف شیعہ ہی ہیں, لیکن یہ لائیو ٹیلی کاسٹ ہو رہا ہے شیعہ چینل کی طرف سے. یہ آواز میری آگے تک پہنچ جائے کہ ہم شیعہ اور سنی دونوں قومیں ایک ہیں. مذہبی تھوڑے سے اختلافات ہیں, شرعی اختلافات ہیں, لیکن دونوں ایک ہیں اور دونوں مل کر ہم کھڑے ہو کر شانہ بشانہ مل کر ہم یہ اعلان کریں کہ قدس کے لیے ہم کل بھی تھے اور آج بھی ہیں. یہ ہماری آخری التجا ہے اور آپ تمام حضرات باقاعدہ طریقے سے احتجاج کریں. اور انشاءاللہ دور نہیں ہے آغا خامنہئی کے قول کے اعتبار سے کہ دور نہیں ہے کہ انشاءاللہ ہم ادا کریں گے نماز بیت المقدس میں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. صلوات بر محمد و آل محمد. مومنین میں سے اگر کوئی صاحب کچھ رائے پیش کرنا چاہتے ہیں, سلسلے میں کچھ بیان کرنا چاہتے ہوں تو وہ آ سکتے ہیں. اختصار تھوڑا سا مد نظر ہے کیونکہ بس یہ پروگرام بہت ہی مختصر سا رہے گا, بس تھوڑا سا. حضرات السلام علیکم. تمام ہمارے مولانا صاحبان, یہ میں بتانا چاہوں گا کہ جو سب سے پہلے بیت المقدس جو ہم لوگوں کا ہے, جو کعبہ پہلا ہے, جیسا کہ بھی مولانا صاحب نے جو بیان فرمایا, تو اسرائیل کی جو جتنے ظالم ہیں دنیا میں سب اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں. 1967 میں مسلمانوں نے پورے ملک میں احتجاج کیا تھا اور اس میں نعرہ لگایا تھا مسجد اقصی لے کے رہیں گے, مسجد اقصی لے کے رہیں گے. یہ کیا, اس کے بعد سے وہ معاملے دھیرے دھیرے دبتے گئے, ظالم آگے بڑھتے گئے, سرکشی کرتے گئے,
مظلوم کے خلاف سب کچھ وہاں ہوتا رہا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں پوری دنیا میں جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کو میڈیا چھپا رہی ہے, اور جہاں ظلم نہیں ہو رہا ہے باقاعدہ مظلوموں کی جو ہے خدمت کرنے والے ہیں اس کو اجاگر نہیں کر رہی ہے, شو نہیں کر رہی ہے. تو میں بے انتہا اپنے پورے پرزور الفاظ سے پورے ضلع رائے بریلی کے مومنین کی طرف سے, پورا ضلع رائے بریلی کے ناگرکوں باشندوں کی طرف سے میں اس کی مذمت کرتا ہوں. جو وہاں ہو رہا ہے, خمینی صاحب کا جو نعرہ تھا جو انہوں نے 1979 میں دیا تھا, ابھی مولانا صاحب نے صدام حسین کا نام لیا, 30 دسمبر 2006 یعنی 16 سال پہلے ان کو پھانسی ہو گئی صدام حسین کو. یہی حشر اسرائیل کا بھی جلد سے جلد ہونے والا ہے, وقت کی کمی ہے, لوگ اس کو ناگوار سمجھ رہے ہیں, بہت سے لوگ جا رہے ہیں, لہذا ان کا بھی شکریہ. اور باقاعدہ میں جو ہے ہر ظالم کے خلاف ہوں, ہر مظلوم کے ساتھ. شکریہ. یہ احتجاج آپ کو علم ہے کہ یوم قدس کے عنوان سے اس پروگرام کو رکھا گیا, اور قدس جو ہے یہ مسجد اقصیٰ جو ہے وہ مسجد ہے کہ جو قبلہ اول کہلاتی ہے, جس کی تعمیر جناب سلیمان پیغمبر کے والد جناب داؤد پیغمبر نے کی تھی. جو مسجد اقصیٰ ہے اس کی فاؤنڈیشن بریک جو رکھی گئی تھی وہ جناب داؤد پیغمبر نے رکھی تھی, اور اس کے بعد میں جناب سلیمان پیغمبر نے اسے کمپلیٹ کرایا تھا. آج جو یروشلم میں مسجد ہے مسجد اقصیٰ, پیغمبر نے جب معراج کی تھی تو مسجد اقصیٰ آئے تھے وہاں سے, مسجد الحرام سے, جس کا قرآن مجید میں ذکر بھی آپ پڑھتے ہیں, سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو یہ مسجد اقصیٰ کہلاتی ہے, یہیں سے پیغمبر معراج کی منزل کو طے کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے. تو یہ مسجد اقصیٰ یہودی اس وقت اس پر قابض ہے اور یہودیوں کا تسلط ہے, اور فلسطین کے مظلوم و مستضعفین لوگ جو ان کے ظلم کا شکار بنتے چلے آ رہے ہیں. 1948 سے لے کر اب تک کئی لاکھ مسلمان جو ہیں وہ قتل کر دیے گئے ہیں, اور 1 لاکھ سے زیادہ قیدی بنا دیے گئے ہیں, اور 2 یا 2.5 لاکھ سے زیادہ بے گھر کر دیے گئے ہیں, اور ان کے گھر ان سے چھین لیے گئے ہیں. اسرائیل آج ان پر قابض ہے, اور یہ اس سازش میں امریکہ اور برٹین دونوں شریک رہے, اور انہوں نے ہی یہودیوں کو یہاں اس لیے بسایا تاکہ یہ ایک اسلامک کنٹریز جو ہے عرب ممالک, ان کی نگرانی بھی یہ کرتا رہے. چاروں طرف اسلامک ممالک ہیں, اور اس کے لیے ایک جملہ استعمال کیا گیا ہے. خمینی صاحب نے کہا کہ اپنا ایک کتا پالا ہے تاکہ یہ بھونک بھونک کر ان کو خبر دیتا رہے حالات کی. خمینی صاحب نے 1979 میں یہ جمعۃ الوداع ہوتا تھا اپنے طریقے سے, لیکن یوم قدس کا نام جو ہے اسے آیت اللہ العظمیٰ آقا خمینی نے دیا, اور تب سے لے کر آج تک انہوں نے صدا کو بلند کیا ظالموں کے خلاف کہ ہم ظالموں کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے, پروٹیسٹ کریں گے. اور ان کی آواز اس وقت تو سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن آج ان کی آواز کی گونج جو ہے وہ ہر جگہ نظر آ رہی ہے. یہاں بھی انہی کی آواز کی گونج ہے جو آپ کے کانوں سے ٹکرا رہی ہے. تو وہ ان کا مقصد کیا تھا؟ انہوں نے یہ کہا تھا آیت اللہ خمینی نے, ایک تو امریکہ کے لیے جملہ علامتی کہا تھا کہ یہ شیطان بزرگ ہے. شیطان جو ہے لفظ ایسا ہے کہ کسی بھی مذہب کا فالوور کیوں نہ ہو وہ جانتا ہے کہ شیطان کون ہے, چاہے وہ بدھسٹ ہو, یہود ہو, عیسائی ہو, مجوسی ہو, زرتشتی ہو, یعنی کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو, اسے پتا ہے کہ شیطان کیا ہے اور شیطان کون ہے. لہذا روح اللہ خمینی نے اسے امریکہ کو ایک ٹائٹل دیا شیطان بزرگ, شیطان بزرگ, تاکہ دنیا اس وقت نہ سمجھی, لیکن آج ہر مذہب والا سمجھ رہا ہے کہ اس دنیا میں اگر کوئی شیطان بزرگ ہے تو وہ امریکہ ہے. تو ان تمام طاغوتی طاقتوں نے یکجا ہو کر یہ کوشش کی ہے کہ اسے یہودیت کو یہاں آباد کیا جائے, اور جو فلسطین کی سرزمین پہ رہنے والے
کمزور طبقے کے لوگ تھے، ان کو انہی کے وطن میں آوارہ وطن کر دیا گیا، ان کی زمینیں ان سے چھین لی گئی، ان کے کاروبار ان سے چھین لیے گئے اور ان کے گھروں کو ان سے چھین لیا گیا۔ لہذا آج لاکھوں کی تعداد میں فلسطینی بے گھر ہیں اور ان کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ لہذا یہ خطہ جو ہے فلسطین، یہ عرب میں آتا ہے، لیکن اہل عرب جو ہے وہ صرف ان کے کنووں میں تیل نہیں ہے، وہ کانوں میں تیل پہنچ چکا ہے، اور کانوں میں تیل ڈالے ہوئے وہ مطمئن ہے اور فلسطین کے تلوے چاٹ رہے ہیں، ان کے دسترخوان کی نچوڑی ہوئی ہڈیوں کو چوس کر یہ بتلا رہے ہیں کہ ہمارا خدا جو ہے یا امریکہ ہے یا ہمارا خدا برٹن ہے، یہ بتلا رہے ہیں۔ لیکن جنہوں نے وحدہ لا شریک خدا کو مانا ہے، وہ کل بھی اسی کی وحدت کا نعرہ لگا رہے تھے، آج بھی اسی کی وحدت کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ اور ایک جملہ اور کہا تھا کہ یہ جو اسرائیل ہے یہ ایک ایسا کینسر کا پھوڑا ہے کہ اگر اس کا وقتی طور پر، فوری طور پر علاج نہ کیا جائے تو یہ پھیلتا چلا جائے گا اور اسلام کے لیے یہ مضر قرار پائے گا۔ اور آیت اللہ خامنائی کا یہ جملہ کہ 25 سال پورے نہیں ہوں گے اور فلسطین جو ہے یہ اسرائیل دنیا کے نقشے سے ختم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی فلسطین کے وہ مظلوم و مستضعفین جن کے مکانات ان سے چھین لیے گئے ہیں، انشاءاللہ ان کے مکانات اور ان کی جگہ انہیں واپس ملے گی، اور تمام مسلمان جہان یکجا ہو کر مسجد اقصی میں عبادت کے فرائض کو انجام دیں گے اور اللہ کی عبادت کے فرائض کو وہاں انجام دیں گے۔ اور حسن نصر اللہ کا یہ جملہ بھی فضاؤں میں گونج رہا ہے کہ یہ اسرائیل ایک مکڑی کے جالے سے زیادہ مضبوط نہیں ہے، یعنی مکڑی کے جالے کی طرح ہے یہ، اور ضرورت ہے کہ اسے اکھاڑ پھینکا جائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی جب حملہ کیا گیا تھا غازہ سے تو یہ سمجھ رہا تھا اسرائیل کے میں سپر پاور ہوں، جیسے امریکہ سمجھ رہا تھا، لیکن جب ایران نے حملہ کیا تو اس کا پاور مٹی میں مل گیا اور پتا چلا کہ سپر پاور میں نہیں ہوں، سپر پاور تو کوئی اور ہی ہے۔ اسی طریقے سے اسرائیل کو بھی پتا چل چکا ہے کہ جب بھی اس نے کوشش کی ہے ایران کے خلاف تباہ آزمائی کی تو اسے منہ کی کھانی پڑی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ چاہے اس نے ایران میں آنے کے بعد حملہ کیا ہو، ایران نے فوراً ہی جوابی کارروائی کی اور اسی کے ملک میں فوج کے کمانڈر کو اسی انداز میں قتل کر کے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا کہ ٹیکنالوجی میں تو بہت آگے ہے، ہماری ٹیکنالوجی تیری عقل و فہم سے بہت دور پہنچ چکی ہے۔ تو یہ یوم قدس آج کا دن جو ہے یہ ان مظلوموں کے لیے ہے اور دنیا بھر کے مظلوموں کے لیے یہ احتجاج ہے۔ یہی نہیں ہے کہ فلسطین ہی کے مظلوم، جہاں بھی مظلومیت ہے ہم مظلومیت کے ساتھی ہیں اور ظلم کے خلاف ہے، اس لیے کہ ہم کربلا کی تحریک پر عمل کرنے والے ہیں۔ کربلا سے ہمیں یہی درس ملتا ہے کہ ہمیشہ مظلوم کے ساتھی بن کے رہنا، ظالم کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا، اور احتجاج کی صدا کو ہم ہمیشہ بلند کرتے آئے ہیں اور آج بھی ہم یہ بلند کر کے بتلا رہے ہیں کہ ایک دن انشاءاللہ وہ آئے گا کہ جب فلسطینیوں کو ان کا وطن واپس مل جائے گا، ان کے گھر واپس مل جائیں گے اور سرزمین فلسطین پر اسلام کا پرچم لہرائے گا، اور لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی صدا بلند کرنے والے اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے فرائض کو انجام دیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔